رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ 20واں پارہ، اس کے اندر سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے اور اسی طرح سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ تو آئیے سورہ نمل، جیسا کہ میں نے کہا یہ سورتوں پہ غور کیجئے، سورہ حامیم پر غور کیجئے تو تسلی ملتی۔ جب بھی مسلمانوں پر کچھ ظلم بڑھ جاتا ہے تو اہل حق اس سے تسلی لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ انکار کر رہے ہیں، نافرمان ہے اللہ کے، ان کو بھی یہ صورتیں بلاتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ صورتیں پڑھ کر اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ سورہ نمل کا کچھ حصہ میں نے بتا دیا کہ اس سے پہلے تفصیلی طور پہ سورہ قصص۔ تو یونٹ نمبر، اس سورہ کا یونٹ نمبر 1 تو سورہ نمل کا آخری حصہ، یونٹ نمبر 2 سورہ قصص کے آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں فرعون کیسے طغیان میں آیا، سرکشی میں آیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کریں گے اور کمزوروں کو کس طرح مدد کریں گے، اس کا وعدہ کرتے ہوئے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قصص کے آیت نمبر 7 سے لے کر 13 یونٹ نمبر 3 ہے، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت پہ کس طرح سب بچوں کو مارنے کی پلاننگ کیا تھا فرعون اور اس کے درباریوں نے، اور کس طرح اللہ نے ان کو بچا لیا اور کس طریقے سے لوٹایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں ڈالا، پھر اس کے بعد بچی سے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھتی رہو پانی اس کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد یہ صندوق پہنچتا ہے فرعون کے پاس دربار میں، تو دور سے دیکھتا ہے کہ کیا کوئی لکڑی ہے، نہیں کوئی صندوق ہے۔ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا، نہ لکڑی اور صندوق میں فرق نہیں ہے۔ بہرحال جب قریب آیا تو اس کے بعد وہ صندوق اس نے اٹھا لیا، بچوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے اس بچے کو صندوق میں ڈالتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے الہام کیا تھا۔ یہ وحی وہ نہیں، شریعت والی وحی نہیں ہے، یہ ایک جنرل الہام ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی جو گھونسلے بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں علم عطا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی شریعت کا علم ہوتا ہے، جو شریعت سے ٹکرا کر آج کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے، شریعت سے ٹکرا جاتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ لیکن جو دنیاوی اعتبار سے بندے کو اللہ تعالیٰ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ایک فطری طور پہ جو ہر انسان کو ودیت کی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رہنمائی کرنے پر جب یہ فیصلہ ہوا، صندوق میں ڈالا گیا، سارے بچوں کو مارنے والا آخری میں اس بچوں کو کہتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم اس کو بچہ بنا لیں گے یا کچھ فائدہ دے گا، تو رکھ لیتے ہیں۔ یعنی اصل میں جس بچے سے ڈر کر ان کے کاہنوں نے جو کچھ بھی کہا تھا، جس بچے سے ڈر کر اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، آخر میں اسی بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دربار میں پلا رہے ہیں۔ یعنی مطلب کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو دشمن کے دربار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پال کے بتاتے، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے زیادہ بھی دشمن سے، احتیاط کرنا الگ بات ہے۔ یونٹ نمبر 3 سورہ قصص کے آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت پر ہونے والے واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا ان کی نجات کا اور ان کے ماں کے لیے جو کرامتیں ہیں بتائی دی گئی ہیں۔ یونٹ نمبر 4 سورہ قصص کے آیت نمبر 14 سے 21 میں موسیٰ علیہ السلام ایک قبطی کو، یعنی کہ ایک قبیلہ جو مصر کا قبطی گروہ ہے، بنی اسرائیل تھے، اس طرح قبطی والے، قبطی جس کو آپ کہتے ہیں، تو ان کو سمجھانے گئے ان کا جو ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہ اس طریقے سے انہوں نے جو سختی سمجھایا کہ وہ آدمی مر گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ بعد میں ان کو کسی نصیحت کی، تو موسیٰ علیہ السلام دشمن سے بچتے ہوئے ہجرت کر جاتے ہیں اور وہ خوف کی حالت میں مدین کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے لے کر 28 میں کہہ رہے ہیں کہ مدین کی طرف جب گئے اور وہاں پر دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں نوجوان جو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جا کر پوچھتے کیا ہو گیا، مطلب ہے کہ جنرلی مرد آتے ہیں پانی لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پلا سکتے پانی کیونکہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مدد کی، پھر اس کے بعد وہ بچہ جا کر اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ قوی امین۔ تو اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیاست شرعیہ، کہ سیاست یا کسی کو بھی کچھ عہدہ دے رہے تو اس کے اندر 2 طاقتیں ہونی چاہیے۔ تو قوت، یعنی جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر وہ قوی ہو، یعنی اپنے مادے میں قوی ہو، اپنے علم میں، اسکلز میں، ٹیلنٹ میں ایکسپرٹ ہو،
یا طاقت والا کام ہے تو اٹھانے میں اس کا ہاتھ مضبوط رہے، اگر وہ علم والا کام ہے اکاؤنٹ کا تو حساب میں مضبوط رہے۔ دوسری چیز ہے امین، امانت دار بھی ہونا ضروری ہے، امانت دار بھی ہونا ضروری ہے، تو یہ اس کا خیال رکھیے۔ تو امانت دار ہونا ضروری ہے، یہ دو صفتیں بتائی گئی۔ اس طریقے سے جب جا کر تعریف کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد والد صاحب بلاتے ہیں، بلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ والد صاحب بلا رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جو ہے پردے کا خیال رکھتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں تک کہ والد صاحب بڑے نیک ہوتے ہیں تو وہ بھی رشتہ پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ 8 سال یا 10 سال خدمت کرنا، اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پورا کر لیا، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، وہ ڈیوریشن، وہ خدمت، وہ سروسز پورے انہوں نے کر لیے، اس کے بعد چل پڑے، تو اس کا مطلب نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور بڑا عرصہ انہوں نے گزارا، یعنی 8 سال یا 10 سال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، دونوں میں سے جو بھی میں کروں گا مجھ پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ ان کو اختیار تھا کہ 8 کے بعد 2 سال وہ اختیاری تھے، آپشنل تھے۔ لیکن وہ جب جا رہے تھے راستے میں روشنی ملی، نبوت ملی، تو آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد فرعون کے پاس جا کر دعوت کے کام کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ اس طریقے سے آگے بڑھتا ہے معاملہ۔ یونٹ نمبر 6، یونٹ نمبر 5 میں اور ایک نقطہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدد تو کر دیے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی مقصد کے، اور اس کے بعد درخت کے نیچے جا کر دعا کرتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شادی کی یا جاب کی یا کوئی بھی چیز کی رکاوٹ ہو تو پہلے کچھ خیرات کرو، پہلے کچھ نیک کام کرو، اس نیک کام کے بعد کسی کی مدد ہے تو مدد کر دو، خیرات کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک مدد ہے، اگر آپ کسی کی تکلیف دور کر رہے ہیں اس کے بعد دعا کرو، دعا میں پاور آتا ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تو ان کے 8 سال یا 10 سال رہنے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی اجنبی جگہ پہ شادی بھی ہو جائے، نوکری بھی مل جائے، اور رہنے کو گھر بھی مل جائے، اور ساتھ میں حلال رشتہ ایک بیوی بھی مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یونٹ نمبر 6 میں سورہ قصص کے آیت نمبر 29 سے 35 میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے اور تائید کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طریقے سے بھیجا گیا۔ یونٹ نمبر 7 میں سورہ قصص کے آیت نمبر 36 سے 42 میں دعوت کا کام شروع ہوا، فرعون جھٹلایا، اس کے فوجیوں نے جھٹلایا، کس طرح سے عذاب نازل ہوا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یونٹ نمبر 8 میں سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سے 50 میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس عطا کی، قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، لیکن کفار نے کس طریقے سے انکار کیا۔ یعنی سورہ قصص میں آپ غور کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی جلتی نظر آئے گی آپ کو، وہ بھی ہجرت کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرے، ان کو بھی ستائے، ان کے گھروں کے لوگ، ان کے ملک کے لوگ، ادھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اطراف کے لوگ ستائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں اپنے مکے کی طرف، لیکن جب لوٹے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مخالف فرعون راضی نہیں، یہاں تک کہ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ تو تھوڑا سا مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخری میں تھوڑی سی مشابہت نہیں ہے، تو قصہ بہت حد تک ملتا جلتا ہے۔ اور اسی کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے یونٹ نمبر 8 کے بعد کہ یونٹ نمبر 8 میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ ہوائے نفس جب زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ نفس کے خواہشات جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کے وحی پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ یونٹ نمبر 9 سورہ قصص کے آیت نمبر 51 سے 61 میں مومن جو اہل کتاب ہے ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ کفار قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم بہت زیادہ نیگلیکٹ کر رہے ہو اور دنیا میں بہت پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا کی چکا چوند میں مت پڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم کو جو کعبے کے اطراف میں جو امن اور مل رہا ہے کعبے کی برکت سے، اس کی وجہ سے تم اتراؤ مت، وحی کی اتباع کر لو تو ہمیشہ امن میں رہو گے۔ یونٹ نمبر 10 سورہ قصص کے آیت نمبر 62 سے 75 میں قیامت میں مشرکین کا کیا حال ہوگا، اور ان کو لہذا وہ بتا کر توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ابھی سدھر جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے یا وقت ختم ہو جائے۔ یونٹ نمبر 11
سورہ قصص کے آیت نمبر 76 سے لے کر 84 میں قارون کا قصہ کہ قارون کیسے اطراع کر جا رہا تھا کہ اونٹ پر اس کے چابیاں رہتی تھی، اتنے چابیاں تھے، تو خزانے کتنے تھے۔ اور آج کل بھی بہت سارے لوگ تکبر میں رہتے ہیں، جب ان کے پاس ATM بہت زیادہ رہتے تو تکبر صرف چابیوں سے، اونٹنی کے اوپر اتنے وزن چابیاں آنے سے تکبر نہیں آتا، ہلکے ہلکے ATM سے بھی تکبر آ سکتا ہے، تو لہذا تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قارون آج بھی زمین میں ڈھستا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک عذاب۔ تو قارون کو تباہی ہوئی، قارون کی تباہی ہوئی۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں فرعون اور حامان، تو کسی کو بادشاہت، کسی کو بڑا عہدہ، فوج کا عہدہ اور مال یہ بچانے والا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر عہدہ اور مال اور جائیداد اگر اچھے کے استعمال کرے تو سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، داؤد علیہ السلام کی مثال ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب مال اچھا بھی ہے برا بھی ہے، دولت اور اقتدار اچھا بھی ہے برا بھی ہے، فرق یہ ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے دیکھی جائے گی۔ یونٹ نمبر 12 میں آیت نمبر سورہ قصص کے آیت نمبر 85 سے لے کے 88 میں اختتامی کلمات ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر مکہ میں فتح و کامرانی کے ساتھ لوٹیں گے، تو لہذا اس دن کے سے پہلے تم سدھر جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اندر تسلی ہے۔ اس کا سورہ عنکبوت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ مکڑی کا جالا جتنا کمزور ہے، اسلام کے علاوہ، حق کے علاوہ جو بھی باطل ہے سب ایسے ہی کمزور ہے، تو زیادہ اس کو پریشانی ضرورت نہیں، بہت زیادہ مکڑی کا جالا ہے دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، اینڈ میں یہ باطل ہی ہے، بس ایسا کرنے سے ختم ہو جاتا۔ تھوڑی سی حرکت کریں گے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں، حرکت کا مطلب ہوتا ہے علم پھیلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، صبر اور تواصوا بالحق، علم عمل دعوت صبر، علم عمل دعوت صبر، جو سورہ عصر میں 4 چیزیں بتائی گئی، آپ وہ کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یونٹ نمبر 13، 20ویں پارے کی یونٹ نمبر 13 سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں لوگوں کو اللہ آزمائیں گے اور اس کا بدلہ بھی دیں گے بتایا جا رہا ہے، تو لہذا ایمان آنے کے بعد آزمائش آتی ہے تو نہیں گھبرانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ سلیبس سیم رہے گا۔ یونٹ نمبر 14 آیت سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 8 سے لے کے 13 میں بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور منافقین کتنے گرے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے۔ یونٹ نمبر 15 20ویں پارے میں، اور سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 14 اور 15 میں بتایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یونٹ نمبر 16 سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 16 سے لے کے 27 میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پیش کیا اور قوم نے ان کو کیسے دھمکی دی جلانے کی اور تباہی کرنے کی۔ اور اسی طرح یونٹ نمبر 17 آیت نمبر 28 سے لے کے 35 سورہ عنکبوت میں لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یونٹ نمبر 18 میں سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 36 سے لے کے 43 میں شعیب علیہ السلام کا قصہ، ہود علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کرے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کے پاداش میں تباہ کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کسی کو پتھر مار کر تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو زلزلے نے تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو زمین میں ہم نے دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا باطل کتنا بھی آگے بڑھ جائے لیکن کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے مکڑی کے جالے کا، تو لہذا باطل کو مضبوط نہ سمجھے، مسلمانوں تسلی دی جائے۔ اس طریقے سے الحمدللہ 3 پاروں کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.